جو ہے اپنے ایک دور کا وہ جو ہے ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید لوگوں کے لیے اس میں دلچسپی ہو۔ جس وقت میں سعودی عرب میں ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے میں بھی ایک پرجوش مبلغ تھا، میں داعی تھا، اور جو ہے وہ زمانے میں یہ جو ہے یہ شیخ احمد دیدات اور ذاکر نائک اور بھی عرب جو ہے اسکالرز ہیں، ان کے یہ سی ڈیز وغیرہ کا زمانہ تھا۔ وہ سی ڈیز جو ہے میں اپنے اون پاکٹ سے جو ہے وہ خریدتا تھا، اس میں جو ہے اس میں ریکارڈ اس میں کاپی کرتا تھا، لوگوں میں فری جو ہے میں تقسیم کرتا تھا۔ بڑا جو ہے میں قرآن کا ایک مبلغ، بہرحال اس طرح سے ایک اندر سے جوش رہتا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک شخص تھا جو کہ عمر میں مجھ سے بھی کم تھا، اور وہ سیریا کا رہنے والا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ جو ہے کوئی نماز روزے کا بھی زیادہ پابند نہیں تھا، لیکن اس شخص کا جو ہے مطالعہ بڑا غضب کا تھا، بہت کچھ کیا کیا اس نے پڑھ رکھا تھا۔ تو وہ ہمیشہ جو ہے مجھے ٹوکتا اور کہتا ہے یہ جو ہے یار جو ہے تم عربی جو ہے جو جانتے ہو، قرآن کی جو ہے جو بھی جو ہے زبان ہے وہ جانتے ہو، تم ان لوگوں کے چکر میں پتہ نہیں کیسے پھنس رہے ہو یار، یہ جو ہے سب تم کو بیوقوف بنا رہے ہیں ایسا۔ تو ہر بار جو ہے میں اس پر آگ بگولا ہو جاتا، میں کہتا یار تیری کیا اوقات، تو اتنے بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں ان پر تو انگلی اٹھا رہا ہے، تیرے پاس تو حالانکہ کوئی ڈگری بھی نہیں ہے، یہ لوگ تو دنیا کے جانے مانے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے میں اس کی بات کو نکار دیتا، وہ مجھے جہاں کہیں بھی کچھ بتاتا نا، میں کبھی اس کی بات کو جو ہے غور سے دھیان سے نہیں سنتا، کبھی بھی نہیں سنتا۔ اور اس طرح سے تقریباً 1 سال 1.5 سال کا جو ہے وقت گزر گیا۔ تو ایک دفعہ میں ایسی جو ہے میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں، اور جو ہے میں کچھ ایسے ہی دیکھ رہا تھا، ادھر سرفنگ کر رہا تھا جو ہے، تو مجھے اس شخص کی ایک بات یاد آئی، تو جو مجھے اکثر کہتا تھا کہ یار جو ہے تم یہ لوگ جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کا جو ہے سائنٹیفک میریکلز کے حوالے سے، تم کبھی جو ہے ان آیتوں کو غور سے دیکھو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اور یہ لوگ جو کچھ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور جو اس کا مطلب لے رہے ہیں، ان دونوں کو ٹیلی کرو۔ تو میں چونکہ ہمیشہ اس کی بات کو نکار دیتا، لیکن اس وقت جو ہے مجھے یاد آیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں جو ہے دیکھوں گا۔ سب سے پہلے میں نے سورہ زاریات کی ایک آیت، وہ جو ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ سب سے پہلے جو ہے وہ آیت میری نظر سے گزری۔ اس وقت میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو ہے اس میں ایکچول کیا لکھا، کہ وہ آیت تو مجھے یاد تھی مگر میں اس کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اس آیت میں جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ اس کا ٹیکسٹ ہے، اور ہمارے اسکالر جو ہے جو اس کا مطلب لیتے ہیں، وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ السما کا مطلب یہ لوگ یونیورس لیتے ہیں، اور لموسعون کا مطلب وہ لوگ لیتے ہیں کہ اور ہم نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں سے پھیلاتے ہیں۔ تو حالانکہ اس آیت کے الفاظ یہ نہیں بتا رہے ہیں جو کچھ جو ہے ٹرانسلیٹرز بتاتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے پہلی بار میرا ماتھا ٹھنکا۔ تو اس کے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کو، ایک ایک آیت کو جب کھنگالنے لگا، تو وہاں سے میں اصل میں شارٹ میں کہنا یہ چاہوں گا، آج میں جو کچھ ہوں اس کا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے۔ جی اس مسئلہ یہ آیت ہے کا کہ آج اس آیت کا مطلب بتا دیں ساتھ میں، سوری جی، یہ کیونکہ یہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کا لفظی ترجمہ ایگزیکٹ یہ ہوگا، اور آسمان ہم نے بنایا اس کو اپنے ہاتھوں سے، اور ہم پھیلانے والے ہیں، یا ہم قدرت رکھنے والے ہیں، یا اور ہم وسعت رکھنے والے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن اب یہ ٹھیک لوگ ہو کیا گیا۔ بتاتے ہیں، یہ پوری یونیورس کو اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا، اور جو ہے اس یونیورس کو اللہ پھیلا رہا ہے، حالانکہ آیت اچھا کے الفاظ میں جو ہے کہیں بھی جی اچھا یونیورس کا لفظ، یونیورس کا جو ہے اس کی عربک اس کا ورڈ کوئی یوز ہوا ہے کسی اور جگہ پہ قرآن میں کائنات پورے کا؟ قرآن میں جسے یونیورس کہا جاتا ہے، ظاہر بات ہے عربک لینگویج میں یونیورس کے لیے الکون کا ورڈ یوز ہوتا ہے، الکون کہتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں الکون کا ورڈ کہیں بھی نہیں ہے، پورا قرآن خالی پڑا ہے الکون کے ورڈ سے، گویا کہ جسے یونیورس کہا جاتا ہے، اس یونیورس کے اس کانسیپٹ کو قرآن کا لکھنے والا نہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا۔
اچھا اس آیت میں جو عربک ورڈ ہے اس کا مطلب لیا گیا کائنات، اور کسی ہاں آسمان کا بھی ذکر ہوتا ہے نا، تو اس آسمان کے لیے کون سا لفظ یوز کیا گیا؟ نہیں، وہ دیکھیں کہ یہ دونوں پہلی ایک ہی ہیں؟ بات تو، ہاں دیکھیے، السما اور اس کی جمع، اس کا جو ہے پلورل ہے سماوات. سما کا مطلب ہوتا ہے اصل میں، اگر آپ جو ہے اس کے لٹرل میننگ دیکھیں گے، سما کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اونچائی. ٹھیک ہے. اب یہ لیکن قرآن کا لکھنے والا سما کے بارے میں مختلف کئی جگہوں پر جو اس کی ڈیفینیشن دیتا ہے، وہ ایسے بتاتا ہے کہ سما اصل میں جو ہے ایک چھت ہے. چھت آپ سمجھ رہے ہیں نا، سیلنگ. ظاہر بات ہے سیلنگ ایک طرح کی سالڈ فارم ہوتی ہے. حالانکہ قرآن کا لکھنے والا آسمان کو جیسے وہ دیکھتا تھا اپنے علاقے میں، اپنے زمانے میں، وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک ڈوم ہے جو کہ چھت کی مانند ہے، اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ ایک پروٹیکٹڈ جو ہے سیلنگ ہے. جی میں بھی یہ بات، وجعلنا یہ السماء والی بات میں سقفا بھی سوچتا ہوں محفوظ کہہ اکثر. رہا ہے. سچ والا جی، یہ والی سچ والا جی، بات سنیں جی ایک منٹ غور سے. یہ ابھی آیت نمبر پہلے بتا دیجیے، ایک سیکنڈ، پہلے سچ والا جی آیت نمبر بتائیے. ہاں، یہ 47 کی جو ہے، 47 کی یعنی زاریات ہے جو ہے، زاریات کی آیت نمبر شاید مجھے آیت نمبر یاد نہیں، ابھی میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. سنیں ٹھہریے، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. 47 تو محمد 45 کی نا، نہیں محمد نہیں، زاریات ہے، زاریات 45 کی. جی 45 ہے وہ. نہیں یہ تو ازاریات جاسیہ ہے، یہ جاسیہ نہیں، زاریات ہے. ازاریات ہوگا نا. زاریات شاید 47 ہوگا، مجھے یہ آیت نمبر یاد نہیں رہتا اصل میں. آیت تو یاد رہتی لیکن آیت نمبر یاد نہیں رہتا ہے. جی ہم بچپن میں نمبرنگ کے ساتھ یاد نہیں کیے تھے، ایسے ہی رٹا دیا گیا تھا نا ہم کو. جی تو بہرحال آپ کیا پوچھ رہے تھے فیصل صاحب؟ سچ والا جی جی میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی ابھی پہلے ترجمے کی بات کرتے ہیں. یہ کرتے کیا ہیں کہ جیسے یا ایھا الناس، اے لوگو، ٹھیک جی ہے. اچھا اس کو دیکھیں، اصل میں یہ جو ہے سورہ 51 کی جو ہے آیت 47 ہے، 51 47. ہاں جی جی اسٹرانگ پیلٹ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ ایسے کر دیتے ہیں کہ جیسے یا ایھا الناس ہے نا، اے لوگو، جی ٹھیک ہے. جی جی یہ جو اسکالرز ہیں یہ اس کو ترجمہ مین کائنڈ کر دیتے ہیں. مین ان کی کائنڈ، دیکھو حالانکہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے وہ. جھوٹ جی ہے، یہ جھوٹ ہے. جی یہ اسی طرح کے سراسر انہوں نے جھوٹ ہے. جیسے نطفہ من منی یمنا جو ہے نطفہ، اس کا جی یہ ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کروموسومز. جی جی اندازہ کریں ان کا، ٹھیک ہے. جی اور ذرہ کا، اور جو ذرہ ہے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ایٹم. ایٹم کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. دوسری اور بات اچھا، آپ اور تو اور جو ہے مزے کی بات ذرا غور کیجئے. ایک دفعہ جو ہے میں جب دیکھا تو جو ہے اسکالرز یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی قرآن میں تو سارے انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا گیا ہے، ہر انسان دوسرے کا بھائی ہے. اور وہ یہ کہہ کر کون سی آیت کوٹ کر رہے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ. اب دیکھیں ان کی جو ہے ان کی بدماشی اور علمی خیانت تو دیکھیں. کہے تو اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور آیت کون سی کوٹ کر رہے ہیں؟ کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب آپ سوچیں، یعنی حد ہے ان کی جو ہے علمی سچ والا خیانت جی، کی. جی ہاں وہ جو آپ سما کی بات کر رہے تھے، جی آپ یہ جو کرسچینٹی کے اندر جو بلیف ہے، وہی بلیف جی وہی انہوں نے لی ہے وہاں سے. جو جی ہاں جی کریشن ہاں کا جو میتھ ہے وہ وہی جی لیا ہے. کہ جیسے ان کو سمجھاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ میتھ تھا کیا؟ وہ میتھ یہ تھا جی کہ جب شروع میں خدا پانی پر تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے اوپر کے پانی اور نیچے کے پانی کو جدا کیا. بیچ میں جی اس نے فرمامنٹ رکھ دیا. جیسے جی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک رکابی ہوتی ہے جس میں کھانا گرم کرنے کے لیے ایک پلیٹر ہوتا ہے، نیچے ایک پلیٹ ہوتی ہے، جی اور ہاں جی اس ہاں کے جی اوپر ہاں ایک ڈوم کی شکل کے ایک برتن آپ رکھتے ہیں جس میں کھانا گرم رہے، جس کو جی ہاں فرمامنٹ ہوتا ہے. اب یہ جی میتھ پرانا میتھ ہے.
یہ کریشن کا جو میں چلا رہا ہے کہ جب ڈوم رکھا گیا، ڈوم راؤنڈ اوپر رکھا گیا اور نیچے فلیٹ زمین رکھی گئی، جی ٹھیک ہے، فلیٹ زمین جی رکھی گئی، اور اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی جو قرآن میں آتا ہے وہ آپس میں نہیں ملتے. جی یعنی یہ جو کڑوا پانی، یہ جو پانی سائڈوں پہ زمینوں کے آس پاس سارا پانی پانی ہے، یہ جی اور اوپر کا پانی نہیں ملتے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، ویسے کا ویسے ہی آیا، انہوں نے یہ بیان جی کیا ہے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جی اوکے، جو اسی مت سے آیا ہے. نوح کا فلڈ آپ جب دیکھتے ہیں تو نوح کے فلڈ میں کیا ہوا ہے کہ اوپر سے پانی آیا جی اور نیچے سے بھی پانی آیا. اب جی جو ہاں نیچے جی ہاں سے جو پانی آیا ہے قرآن کے اندر آتا ہے کہ فارت تنور، تنور جو ہوتا جی ہے جس کو ہم تنور بولتے ہیں، یہ جو جی تنور ہے، یہ جی تنور کھل گیا اور نیچے کی زمین کا پانی سارا اوپر چڑھ گیا. جی یعنی ہاں فلیٹ ارتھ ہے، فلیٹ ارتھ ہے، اور جی نیچے کا جو پانی تھا وہ تنور میں سے نکل کے باہر آ گیا. اور یہ قرآن میں بھی ورڈ آیا ہے، اب تنور جو جی ہے فارت تنور آیا ہے. جی ہاں آیا ہے. جی یہ عقیدہ پایا جاتا تھا ان کے یہاں کرسچینٹی کے اندر بھی کہ اوپر ایک فرمامنٹ ہے، اس کے اندر جی نیچے سٹارز لگے ہوئے ہیں، اوپر اس کے سقف چھت ہے، اور چھت جی یہ بغیر پلر اس کے عمود جو ہے ان کے بغیر کھڑی ہے، اور یہ قرآن میں بھی آتا ہے. جی ہاں صحیح ہے، اور یہ پورا جی ہاں کریشن وہی ہے، اسی کو بیان ایگزیکٹلی کیا جاتا ہے. اور ایگزیکٹلی یہ تنور ایگزیکٹلی والی بات ان کو مسلمان پر کبھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہ تنور کیا ہے. اور تنور جی وہی ہے ہاں کہ زمین سے نیچے سے اوپر پانی ابلا. ٹھیک ہے، جی ہاں ہاں، تو جی یہ ہاں اگر ان کو کانسیپٹ کا پتا ہو تو پھر مسلمانوں کو بہتر سمجھ آئے کہ قرآن کیا کر رہا ہے. کیونکہ قرآن کو پڑھنے کے بعد میں ہم کو یہ جو ہے جو کچھ بھی، پہلی بات تو جسے کائنات، جسے یونیورس کہا جاتا ہے، قرآن میں یہ ورڈ نہیں ہے، اس کا متبادل لفظ جو ہے قرآن میں نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے لکھنے والوں کے نزدیک جو کچھ وہ اپنے علاقے، اپنے زمانے میں جو ہے جو کچھ آس پاس میں دیکھتے یا سنتے تھے، اسی چیزوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے قرآن کے اندر جو ہے لکھ دیا. اب دیکھیں قرآن کے بیانات پڑھنے کے بعد میں جو تصور، جو کانسیپٹ جو ہے ابھرتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک آسمان جو ہے اصل میں ایک ڈوم کی شکل میں ہے، چھت کی شکل سے، چھت کے مانند، اور جو ہے مضبوط ہے، وہ محفوظ ہے، پہلی بات. اور زمین بالکل فلیٹ ہے، جو بچھائی گئی ہے، فلیٹ. اچھا، اس کے جو ہے اس کے آس پاس میں جو ہے مطلب اطراف میں جو ہے پانی ہے، سمندر ہے، اور کچھ نہریں بھی بہہ رہی ہیں، اور اوپر جو ہے ایک سورج ہے، اور جو ہے ایک چاند ہے. تو سورج کے مقابلے میں چاند تھوڑا چھوٹا ہے، لیکن زمین کے مقابلے میں سورج بہت چھوٹا ہے. زمین کافی بڑی ہے، سورج اس کے بہت چھوٹا ہے، اور چاند اس سے بھی چھوٹا ہے. اچھا، تارے کیا ہے، بالکل چھوٹے 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 ہیں، بالکل چراغوں کے مانند، جیسا موم بتی ہوتی ہے نا اس طرح سے، جو دور ادھر ادھر جو ہے ٹمٹما رہے ہیں. یہ ہے ٹوٹل جی کانسیپٹ، یہ جو ہے یونیورس کے بارے میں قرآن کے لکھنے والوں کا. جی جی، یہ آسمان کا جو ڈوم کے بارے میں یہ بات مجھے بھی عجیب لگی تھوڑی، کیونکہ ویسے تو آسمان ہے ہی نہیں ایکچوئل میں. جی تو ہاں مطلب یہ ایک سیارے بنے ہوئے ہیں اور مختلف جیسے میرے بھائی آپ تو پہلے اس مت کو پڑھیں، کریشن مت کو پورے کو پڑھیں اس زمانے کا، وہ کیا کہتے تھے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن وہی ماڈل لے رہا ہے جو ان کا مت پایا جاتا تھا. اور یہ جی یہودیوں سے بھی پہلے یہ ان کا مت تھا کہ جو زمین جو ابتدا ہوئی ہے تخلیق کی، اب ظاہر ہے نیچے تو زمین ہے اور آس پاس پانی ہے، تو ان کے ذہن میں تخلیق کہاں اوپر ہی ہونی ہے اور کہیں اس کی جگہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ جو ایپک ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ ایک ایپک ہے، اس کی سٹوری جو ٹیبلٹ کے اوپر یہودیوں سے بہت پہلے لکھی ہوئی کہانی ہے. یہ تاریخی چیزیں نہیں ہے زبانی، بلکہ یہ ٹیبلٹس کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. جیسے وہ سٹوری اس کی ہے انومالیش کی جو ایپک ہے، اوکے، انومالیش کی جو ایپک ہے، آپ جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، انومالیش کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے جو اس کہانی کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ انومالیش ہیں، اس کو لے کر کہا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ابتدا ہوتی ہے کہ اپ ان دا ہائی، یعنی شروع میں، اپ ان دا ہائی، شروع میں کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں تورات کو بھی جب انہوں نے بھی کتاب اپنے لکھی تو انہوں نے یہی لکھا ان دا بگننگ. انہوں نے ایگزیکٹلی وہی ماڈل کاپی کیا ہے جو اس سے پہلے ان کی کریشن میں پایا جاتا تھا. اوکے، تو آپ جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہی کرسچینٹی تک وہی میتھ چلا آ رہا ہے، اور قرآن اسی کو انڈوز کر رہا ہے اور اسی کو ذہن میں رکھ کے اسی کے متعلق باتیں کر رہا ہے کہ اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی، میٹھا پانی اور کڑوا پانی آپس میں نہیں ملتے ہیں، اور اسی بات کو قرآن میں کہا گیا. جی
अच्छा जी, ठीक हो चलें, गया। बहुत ये जो अच्छी ये बात है। मैं पूछना यहाँ फैसल ये पूछना मैं ये चाह रहा था कि ये जो जी, अब जैसा कि इस आयत में आसमान का जिक्र है, ठीक है, इसके लिए ये वस्समा यूज हुआ है वर्ड अरबी में। तो जी, जी। दूसरी जगह जहाँ पे वो कायनात तर्जमे में इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए भी यही हर जगह इस्तेमाल किया गया है वस्समा? नहीं, समा जो है सिंगुलर है और इसका प्लूरल समावात है, अच्छा, समावात है। उसका फिर क्या मतलब लिया जाएगा? इसका तो अब आसमान उसका हो गया। मतलब जो है बहुत से लेने वाले यूनिवर्स लेते हैं। अच्छा उसका मतलब यूनिवर्स, क्योंकि जो है जमीन के ऊपर जो कुछ है वो सारा यूनिवर्स है ना, तो इस तरह का मतलब वो ले लेते हैं। लेकिन यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट जो आज हमारे पास है, कुरान के लिखने वालों के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया। ठीक हो, चलिए ठीक है, ठीक होगी। चलें, ओके बहुत बहुत अच्छा लगा आप आएँ और जो है गौर करते रहें। देखिए, हमारी बातों को आप एक्सेप्ट नहीं करना है, आप समझे ना? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी अकल इस्तेमाल करें, आप खुद जो है खोज लगाएं, तलाशें, उसके बाद जो आपके आपके दिल को जो है जो भला लगता है, आपके दिमाग को जो चीज़ अपील करती है, उस चीज़ को कबूल करना है आप। हम जी, सिर्फ बिल्कुल नहीं, आपको ये आपकी बता रहे हैं कि बातों को अपने बिल्कुल। अकीदों को जो है खोजना है। जिस अकीदे पर आप ईमान रखते हैं, उनको आप खुद खोजना है। आप समझे? हम सिर्फ ये कह रहे हैं। अब खोज बिल्कुल लगाने के बाद अगर आपका दिल को इत्मीनान हो जाता है, तब तो ठीक है, आप उसको मान लें। ठीक है? यही हमारी आपसे ये इतनी जो है आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए मेरे ठीक है भाई, जी। बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। तो अमित, अब जो है और तो सारे हमारे जो है जितने कॉलर्स हैं ख़त्म हो गए और जी वक्त 4.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो जी दोस्तों, अब हमें इजाज़त दें। अ, जो हमसे जुड़े रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है गौर से जो है हमारी बातें सुनी और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बातों को, हमारे पैगाम को मोमिनीन किराम तक पहुँचाएँ, जहाँ तक जो है आवाज़ आप पहुँचा सकते हैं। यही असल में हमारी जो है सपोर्ट है कि हमारी बात को, हमारे पैगाम को दूसरों तक पहुँचाया जाए। तो स्टॉर्म पायलट जी, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, बीए जी, ओके आपका जी, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको आदाब और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, मेरा मैसेज है सबसे। जी, जी। चलें सनम, बहुत जी बहुत शुक्रिया। तो चलें अमित, आप जो है एंड करें यहाँ पर। जी सर, सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपना बैकअप चैनल को आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए और स्ट्रीम खत्म होने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं स्ट्रीम कैसी रही। जय हिंद, वंदे मातरम।